خان صاحب کی جان خطرے میں ہے. اڈیالہ جیل کے کتنے قیدی جو ہیں ان ہیں. کو وہ میں سہولیات اسی سوال پہ نا سر مجھے سوال جس کی کا اجازت علیمہ بی بی جو ہے طلبگار ہیں. خان صاحب کے لیے اتنا برا ماحول نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ خان صاحب کے لیے ہی اتنا ہی اچھا اتنا ہی برا جیل میں ماحول ہے جتنا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے تھا، جتنا نواز شریف کے لیے تھا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے معاشرے میں رہتے ہیں. یہاں پہ کبھی اگر اشرافیہ کو جس دن سزا ہونی شروع ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کا انجام بھی وہی ہوگا. خالی یہ کہہ دینا کہ چونکہ مسلم لیگ نواز جو آپ کو پسند نہیں ہے مجھے بھی ویسے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پی ٹی آئی بھی پسند نہیں ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. وہ یہ کہ چونکہ ان کے دور میں ایک واقعہ تو اس کی بھی ہونی چاہیے تو میں کروں پھر قید اعظم تو شروع کر لو، میں کم نہ ہی کروں. نہیں انہوں نے یہ کر دیا تو انہوں نے وہ کر دیا، بات تو برابر ہی ہے نا. لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں موازنہ نہیں ہونا چاہیے، کسی نہ کسی سے تو کہیں تو حساب لینا کہیں سے شروع کیا جائے. وہ کہیں عمران خان ہی ہے. چلے میں سمجھ گئی آپ کی بات. اچھا اس کے علاوہ کوئی نہ کرے. نہیں مطلب میرا تو یہ ہے کہ سب کا ہونا چاہیے، بری بات نہیں ہے. بی بی اس سے پہلے نااہل قرار دیا تھا نا، تیسری مرتبہ تھا جو یعنی وزیر اعظم بنا ہوا، اس کو ذلیل و خوار کرتے رہے نا روزانہ بلا کے. تو 2 سال سے جیل میں ہی ہے نا سر، ان کی تشفی نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا ہم یہ عمران خان نواز شریف والی لڑائی نہیں لڑتے شو میں. کا مطلب نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نہ اس صورت میں بھی اس کو بھی بالآخر ہر مقدمے میں بری کر دیا گیا. ان کی صورت میں بھی ایسے ہوگا اور دیکھ لیں. لیکن وہ تب ہوگا جب کوئی بات چیت کا ماحول یہ بننے دیں گے. ماحول خود ہی بنے گا. یہاں پہ کبھی اگر اشرافیہ کو جس دن سزا ہونی شروع ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کا انجام بھی وہی ہوگا جیسے ان کے لیے ان کو ہر طرح سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے. اور اس سے یہ تو پھر بھی چلیں جیلوں میں رہے یا جلا وطن رہے ہیں. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دینے کے کچھ 44 یا 45 سال بعد پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں کیا، تو غلطی ہو گئی. یہ عالم ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بات کرتی ہیں انصاف کی اور اس کی. نہیں میں تو انصاف کی باتیں نہیں کرتی اس ملک میں. 2 نمبر کی باتیں ہیں، چھوڑا کریں. اور ہم لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا اتنی نصابی، اتنی کتابی اور اتنی 2 نمبری ہوتی نہیں سر پھر کیا باتیں یہاں کریں پہ ہم. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے معاشرے میں رہتے ہیں. ہم ایک جنگل میں رہ رہے ہیں. اس جنگل میں آپ اس طرح کی باتیں کریں جیسے ہر چیز بڑی سموتھ چل رہی ہے. نہیں سر دیکھیں اچھا پریڈکٹ کرنا چاہیے لیکن کم از کم اچھی سوچ تو رکھنی چاہیے نا. اچھا چلیے میں ایک سوال نہیں میں آپ کی سوچ کی بات نہیں کر رہی. اچھی سوچ رکھنی چاہیے. میں آپ کے سامنے اگر حقائق بیان کریں تو گندی سوچ ہوگی. نہیں پھر تو سر ڈیموکریسی ہونی نہیں چاہیے نا. لیکن بحث ہم کہیں اور لے گئے. مجھے ایک سوال ڈیموکریسی ہے آپ کے ملک میں تو پھر رکھا ہوا کیوں ہے نام خدا کا واسطہ؟ نہیں ہم نے پھر ڈیموکریسی نام کیوں رکھا ہوا ہے سر؟ ہم فراڈ ہیں. ہم 2 نمبر کیا جیسے کہتے ہیں اصلی بناسپتی گھی سے بنے پٹورے. اچھا ٹھیک ہے. اور چوتھی مرتبہ جو ہے وہ گرم ہوا ڈالڈا کا گھی ہوتا ہے جس میں بھٹورا. سر چوتھی دفعہ کم بتا رہے ہیں آپ، کم بتا رہے ہیں. اچھا ابھی آپ نے بات کی ہے، ابھی بات چیت کی نا. میں پھر چلتے چلتے پھر آپ کہیں گے پی ٹی آئی کا ذکر لے آتی ہے. بات چیت انہوں نے کہاں کرنی ہے؟ ہر دوسرے دن تو ایک کرپشن کا اسکینڈل آ جاتا ہے. وہ 25 ارب روپے کا ایک نیا مسئلہ وہاں پہ کھلا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. اس کی بھی اس کے بارے میں بھی تفصیلات پتہ نہیں ہے. انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی کوئی، اس پہ نیب بھی متحرک ہے. میں نے اس کو فالو کی. چلیں اس سے میں اس ملک میں کرپشن کے موضوع پر چھپی ہر گفتگو کو، ہر خبر کو بےہودہ، ناکارہ اور لا یعنی شمار. اچھا اب پھر ایک مسئلہ ہے، چلیں کرپشن کے اوپر بات نہیں کرتے لیکن یہ ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، خان صاحب کی بہن، وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جی خان صاحب کی جان خطرے میں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ مجھے تو کیوں نہیں، یہ تو ان کو کس وجہ سے نہیں تو ان کو بتانا چاہیے نا کہ ان وجوہات کی بنا پر. وہ کہہ رہی ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، نہ وہ اخبارات یہ خوب قید تنہائی ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ سہولیات کیا ہیں؟ مطلب وہ کہہ رہی ہیں نہ اخبار ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ ان کو کمرے سے باہر نکلنے دیتے ہیں جیل سے، نہ چہل قدمی کرنے دیتے ہیں. یہ تو ان کا کلیم ہے نا. ابھی تو کل ہی ان کی بیرسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے ان کی باقی 2 بہنوں سے تو ہوتی ہے ملاقات، اور پھر انہوں نے لسٹ بھی کوئی اپروو کی ہے سینیٹرز کی. تو جتنے بھی جیل میں ہیں لوگ، مقصد یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری دانست میں تو کسی بھی اعلیٰ سطح کا جو سابق وزیر اعظم رہا ہو وہ عزت کا مستحق ہوتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیے اڈیالہ جیل کے کتنے قیدی جو ہیں ان کو یہ سہولیات ہیں؟ ان کو وہ سہولیات میں اسی سوال پہ نا سر مجھے سوال جس کی کا اجازت علیمہ بی بی جو ہے طلبگار ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جتنی مرتبہ جیل میں رکھا گیا، چلے ان کی باقی لیڈرشپ تو چھوڑ دیں جس حال میں رہی، نواز شریف صاحب کو کتنی فیسلٹیز دی جاتی تھی؟ وہ جتنا ٹائم بھی رہے جیل میں، مطلب سعودیہ یا ادھر ادھر جانے سے پہلے ان
ان کو کتنا کوئی سہولت ملتی تھی جو خان صاحب کی سہولیات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی ان کو بھی بہت کافی برے حالوں میں رکھا گیا تھا. اور اس کو چھوڑے میں نے ابھی رپورٹنگ کا آغاز کر رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں وہ اپنا دانتوں کا معائنہ کروانا چاہ رہے تھے. وہ ہمیشہ شروع سے جوانی سے ڈاکٹر ظفر نیازی مرحوم ایک ہوتے تھے ڈینٹسٹ بہت مشہور. بعد میں اسلام آباد میں ان کا بہت بڑا کلینک بھی تھا جہاں پہ بیگم بھٹو رہا کرتی تھیں جب ان کے خلاف مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپیل جی. تو انہیں خالی اپنے دانت کے معائنے کے لیے 3 دن بھوک ہڑتال کرنا پڑی تھی ذوالفقار علی بھٹو حکومت کو یہ مجبور کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر نیازی آ کر میرے دانت کا معائنہ کرے. تو دانت کا درد تو غالباً اتنا زیادہ خوفناک مرض نہیں ہوتا کہ جو جان لیوا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر شاید. میں تو میڈیکل کو نہیں جانتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں تو خان صاحب کے لیے اتنا برا ماحول نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ خان صاحب کے لیے ہی اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی برا جیل میں ماحول ہے جتنا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے تھا، جتنا نواز شریف کے لیے تھا. اور مطلب جیل کو جیل سمجھنا چاہیے. جیل ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے اور ان کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ پاگل ہوگا جو ان کی جان کو خطرے میں ڈال کے انہیں شہید بنائے گا. اس کے بعد تو پھر وراثت کا سلسلہ ایسا چلے گا. بھٹو صاحب کو پھانسی لگایا تھا نا تو ابھی تک سندھ میں کون برسر اقتدار ہے؟ پیپلز پارٹی. اور پاکستان کا صدر کون ہے؟ تو اگر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ. نہیں تو ان کی وراثت میں سے تو کوئی سیاست میں نہیں آئے گا نا. یہ تو باقی ارے وہ آج کل باتیں نہیں ہو رہی ہیں قاسم بھائی اور سلمان بھائی. قاسم بن سلیمان آپ نے نام رکھا تھا پچھلی بار. قاسم بن عمران بالکل. اور سلمان. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ہماری جو پی آئی اے تھی، ہم نے کئی دفعہ اس کے اوپر ذکر کیا. مطلب کبھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتے تھے، کبھی کسی اور کو لیز پہ دے دینے کی بات کرتے تھے. لیکن اب ایک تو پازیٹیو خبر یہ ہے کہ برطانیہ نے ہماری ایئر لائن کے اوپر سے پابندی ہٹا دی ہے. لیکن اسی کے اگلے پیرائے میں ہمارے آج جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ غلام سرور صاحب اور خان صاحب نے اس قبرستان تک پہنچا دیا اور اس کے اوپر تو انکوائری ہونی چاہیے اور یہ فیصلہ آپ کابینہ کرے گی کہ جی انکوائری ہوگی. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ معذرت کے ساتھ چلے انہوں نے تو قبرستان میں پہنچایا، لیکن جو ماضی میں ادوار رہے ہیں خود نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے، وہ کون سے کوئی بہت اچھے رہے. ابھی میں نام نہیں لوں گی ایک منسٹر صاحب کا جن کے دور میں نون لیگ کی حکومت میں خود پی آئی اے کے جہاز کے اندر ڈرگس جو ہے وہ جا رہی تھی اور وہ پکڑی گئی تھی. تو وہ کون سا دور تھا؟ وہ کوئی قبل مسیح کا دور تو نہیں تھا. میری تقریر لمبی ہو گئی، سوری معذرت چاہوں گی. ایسا کیجئے کہ انکوائری کا آغاز کرتے ہیں کہ قائد اعظم جو اس ملک کے بانی تھی، سر قائد اعظم پہ لاش جب ایمبولینس تھی تو وہ رک گئی تھی راستے میں، وہاں سے انکوائری کا آغاز شروع کرتے ہیں تو ہی پھر آپ. نہیں اس کا کیا مطلب ہے قائد اعظم کی ایمبولینس کہاں سے آئی بیچ میں؟ کیا غلام سرور خان نے، میں کو خواجہ آصف کا ترجمان نہیں ہوں، اس کا جواب دیں. نہیں میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، کیا غلام سرور خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا تھا کہ پی آئی اے کے پائلٹوں کی اتنے فیصد کی ڈگریاں جعلی ہیں اور ان میں سے بہت ساروں نے امتحان بھی خود نہیں دیا بلکہ ان کی جگہ کسی اور نے بیٹھ کے امتحان دیا تھا. Is it correct؟ جہاز کیسے اڑاتے ہیں پھر آپ کے خیال میں؟ پہ تو میں ان کے بیان کی بات کر رہا ہوں اور میری اس سے ڈبل بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس وقت ٹی وی پر بین تھا کیونکہ حکومت تھی بہت جمہوری. عمران خان قائد جمہوریت اس وقت وزیر اعظم ہوتے تھے اور میرے پہ ٹی وی پر نظر آنے پر پابندی تھی. ٹھیک ہے جی، مکروہ تھا میری صورت ٹی وی اسکرین کے لیے. تو میں یعنی پرنٹ کے زمانے سے ایک گیلری لکھتا ہوں قومی اسمبلی کی کارروائی کی. تو میری بدقسمتی ہے کہ میں نے غلام سرور کے اس بیان کو پریس گیلری میں بیٹھ کر سنا تھا اور اس کے دوسرے دن ہی میرا کالم ریکارڈ پہ ہے کہ بدقسمتی سے برطانیہ اور امریکہ اور یورپ وغیرہ میں جو پارلیمان ہیں ان کو ہمارے طرح کی 2 نمبر پارلیمان نہیں سمجھا جاتا. وہاں پہ پارلیمان کو انتہائی ذمہ دار ادارہ بنا جاتا ہے اور پارلیمان میں دی گئی اسٹیٹمنٹ کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب پاکستان کی سول ایویشن ایجنسی کا نگہبان وزیر جب قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر یہ بیان دے گا تو آپ کا خیال ہے برطانیہ کیسے رسپانس کرے؟ بالکل صحیح. تو کم از کم اس کا حساب تو ہونا چاہیے نا. بہت سے ٹاپکس ہیں جو رہ گئے لیکن چلے اگلی نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. نصرت جاوید صاحب کے ساتھ یہ دلچسپ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.